بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ ہمارے آج کا موضوع ہے امام الاولیاء سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے کمالات، اوصاف اور فضائل کا شمار کرنا طاقت تحریر سے بعید ہے۔ آپ شاہ ولایت ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید و خلیفہ ہیں اور تمام سلاسل فقراء کے اصل و مرجع و منتہا ہیں۔ دنیا میں جتنے صاحبان کمال گزرے اور بکمال افراد جن کے حالات تاریخ میں آب زر سے لکھے گئے ہیں، ان تمام میں آپ فرد الافراد اور سب کے سرخیل نظر آتے ہیں۔ مجمع سلاطین میں آپ جلال الہی کا تاج سر پر رکھے ایسے عظیم الشان سلطان ہیں جن کے دربار میں کیسر و کسریٰ کے سفیر دست بجستہ ادب سے سرنگو خاموش کھڑے ہیں۔ مورکہ کارزار میں آپ ایسے شہسوار ہیں کہ عمرو بن عبد اور مرحب جیسے رستموں کو پچھاڑ کر ان کے سینے پر چڑھے نظر آتے ہیں۔ منبر پر آپ کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم کہ فصاحی عراق اور بلاغائے عرب آپ کے سامنے بے خود ہیں۔ علم و فضل کی درسگاہ میں آپ ایسے تطلیق اللسان پروفیسر ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل کی شریعت کے رموز کو یونانی فلسفے کے ساتھ بنی اسرائیل کی زبان میں بیان فرما رہے ہیں۔ امارت میں ایک ذی شوکت امیر ہیں، عدالت میں نوشیروان ہیں، شجاعت میں رستم زماں، سخاوت میں حاکم نواں اور فکر و ولایت میں تمام فقراء کی امامت کا تاج پہنے ایک منکسر مزاج فقیر ہیں۔ ایسے متضاد صفات کا حامل بشر ابو البشر آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا نہیں ہوا، اور ایسے اوصاف مقابلہ کے حامل ذریت آدم میں ہویدا نہیں ہوا۔ آپ کے مطہر العقول صفات و کمالات کو دیکھ کر نصیریوں نے آپ کو خدا جانا اور صوفیاء اعظام نے مظہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانا۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی فضیلت و شان کا اندازہ لگانا ہو تو آپ کے ان خصائص پر غور کریں جن میں کوئی دوسرا آپ کا شریک نہیں۔ وہ خصائص جو صرف آپ کی ذات کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہیں، جن میں آپ کو اولیت اور سابقیت حاصل ہے۔ خصائص علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت واصل ایک ہے جو نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا اور پشت در پشت منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچا۔ وہی نور مبارک یہاں دو حصوں میں منقسم ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور حضرت ابو طالب بن عبد المطلب سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا ظہور ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، انا و علی من نور واحد، یعنی میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی پہلی کرامت اس وقت ظاہر ہوئی کہ آپ شکل مادر میں تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی بت کے آگے جھکنا چاہا تو آپ نے شکل مادر میں حرکت کر کے اپنی والدہ کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ تکلیف کی شدت کے سبب آپ کی والدہ بت کے آگے نہ جھک سکی۔ جو ہستی شکل مادر میں بت پرستی کے ایسے خلاف ہو، وہ بھلا کسی طرح خود بت پرستی کی طرف مائل ہو سکتی ہی تھی۔ چنانچہ تمام صحابہ میں آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ظہور اسلام سے قبل آپ کی جبین مبارک غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچی رہی۔ اسی بنا پر آپ کا لقب کرم اللہ وجہ الکریم ہے، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کی جبین مبارک کی غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچا کر مقرر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی کرامت اس وقت ظاہر ہوئی جب آپ شکم مادر میں تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی بت کے آگے جھکنا چاہا تو آپ نے شکم مادر میں حرکت کر کے اپنی والدہ کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ تکلیف کی شدت کے سبب آپ کی والدہ بت کے آگے نہ جھک سکی۔ جو بس ہستی شکم مادر میں بت پرستی کے ایسے خلاف ہو، وہ بھلا کس طرح خود بت پرستی کی طرف مائل ہو سکتی تھی۔ چنانچہ تمام صحابہ میں آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ظہور اسلام سے قبل آپ کی جبین مبارک غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچی رہی۔ اسی بنا پر آپ کا لقب کرم اللہ وجہ الکریم ہے، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کی جبین مبارک کی غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچا کر مقرر فرمایا۔ تمام عالم اسلام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ واحد ہستی ہیں جن کی ولادت باسعادت عین کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی اور
سبب اس بات کا یہ بنا کہ آپ کی والدہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ کعبۃ اللہ کے طواف میں مشغول تھیں کہ اچانک شدت کے ساتھ درزا کا لاحق ہوا۔ درد اتنا شدید تھا کہ کہیں اور لے جانے کا وقت نہ ملا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کو کعبہ اللہ کے اندر لے آئے اور وہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کی ولادت کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کو دیکھنے آئے تو آپ کی چچی نے تأسف سے فرمایا کہ تمہارا بھائی شاید پیدائشی طور پر نابینا ہے کہ جب سے پیدا ہوا اس نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو گود میں لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آنکھیں کھولیں اور دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ ڈالی۔ دنیا میں سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف صرف آپ کو ہی امتیاز ہے، یہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ آپ مادر ذات پلی تھے بلکہ ازلی طور پر امام الاولیاء تھے۔ جانتے تھے کہ بت کے آگے جھکنا شرک ہے تو ماں کو روکا جانتے تھے۔ دنیا میں آ کر سب سے پہلے کسی دیکھنا ہے تو آنکھیں بند کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر رہے اور آغوش رسالت میں آنکھیں واقعی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ٹھنڈی کی۔ روضۃ الشہداء میں لکھا ہے کہ آپ نے 3 دن تک اپنی والدہ کا دودھ نہ پیا، بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی گود میں لے کر اپنی زبان وحدت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ میں دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کافی دیر تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک چوستے رہے اور لاب دہن نبی جو سر چشمہ وما ینطق عن الہوا تھا سے شریعت حیات ظاہر و باطنی نوش فرمایا۔ پھر سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پرورش آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی اور اس کا سبب مکہ کی کہہ سالی بنی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ چل کر ابو طالب رضی اللہ عنہ کا بوجھ ہلکا کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جعفر رضی اللہ عنہ کو لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ تمام اہل خاندان اور عزیز و اقارب میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے شرف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مشرف ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 شنبہ کو مبعوث ہوئے اور میں اگلے روز یعنی 6 شنبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ اپنے چچا کے بیٹے کی پیروی کرو کہ وہ سوائے بھلائی کے کوئی اور حکم نہیں کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے مجھ پر اور علی ابن ابی طالب پر درود بھیجتے تھے کیونکہ ہم دونوں نماز پڑھتے تھے، کوئی اور ہمارے ساتھ نہ ہوتا تھا۔ محمد بن عفیف اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل حضرت عباس رضی اللہ کے ہمراہ کعبۃ اللہ میں تھا۔ اتنے میں ایک جوان آیا اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگا۔ اس کے بعد ایک لڑکا آیا اور اس جوان کی دائنی جانب کھڑا ہو گیا، پھر ایک عورت اور ان دونوں کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ میرے استغفار پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ لڑکا علی ابن ابی طالب ہے اور خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو جب دیگر اہل قریش اسلام اور ایمان سے بے خبر تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا فرماتے تھے اور یہ شرف بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہی ہے۔ حضرت علی کا نام مبارک بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے رکھا گیا۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے آپ کا نام زید رکھا اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد یعنی اپنے والد کے نام پر رکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ اس کا نام علی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام علی ہی سے آپ کا نام مشتق فرمایا، جیسے کہ قصیدہ اعجازیہ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام علی ہی سے رکھا تاکہ آپ تمام جہانوں میں بلند ہوں۔ ہجرت کی شب جو کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا۔ فداکاری اور جان نثاری کی ایسی مثال ہے کہ موت کے بستر پر سکون سے سو جانا صرف حضرت علی کا ہی خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر فخر فرمایا اور جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کو آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ مواخات بھائی چارے کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان جوڑے بنائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی قرار دے اور فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرت، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ خیبر کے موقع پر جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اسے جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن یہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا ہوا اور آپ کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے باہم فخر کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تم سے بہتر ہوں کہ میں کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال اور اس کو آباد کرنے پر مقرر ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تم سے بہتر ہوں کہ میں حاجیوں کو پانی پلانے پر مقرر ہوں۔ پھر ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ہم میں سے کون بہتر ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میں تم دونوں سے بہتر ہوں کیونکہ میں تم دونوں سے پہلے اسلام لایا ہوں۔ حضرت عباس و حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش گزار کی تو حق تعالیٰ نے حضرت علی کی فضیلت پہ یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کو اللہ اور آخرت پہ ایمان لانے کے برابر ٹھہرا دیا؟ یعنی اللہ اور آخرت پہ ایمان لانا حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنے سے بہت زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سب سے پہلے مسلمان ہیں، بلکہ حقیقت پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ چنانچہ مسند امام احمد میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فاطمہ کہ تو اس بات میں خوش نہیں کہ میں نے تیرا نکاح اس شخص سے کیا جو میری امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے، علم کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ ہے اور سب سے بڑھ کر حوصلے اور حلم والا ہے۔ مسلم اول شہ مردان علی، عشق راہ سرمایہ ایمان علی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں اہل خاندان کو دعوت پر بلایا۔ کھانے سے فراغت کے بعد انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور پوچھا کہ تم میں سے کون اس اہم فرض رسالت کی تکمیل میں میری مدد کرے گا؟ تو تمام اہل خاندان میں سے صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدد کرنے کا اعلان کیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرا وصی ہے اور اس کی اطاعت تم پر فرض ہے۔ شعیب بن ابی طالب کی ہولناک سختیوں میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے عملاً اپنی جان نچھاور کر دینے کا شرف بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سپرد وہ امانتیں کی جو کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان امانتوں کو لٹانے کا حکم دیا اور اپنے بستر پر لٹا کر ہجرت فرما گئے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیرا ہوا تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشترکہ طور پر قتل کر سکے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے والا آج رات بچ نہیں سکتا، مگر شیر خدا نے اپنی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی اور بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سو گئے۔ اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں تم سے دونوں میں سے ایک کی عمر زیادہ کر دوں تو تم میں سے کون اپنی زیادہ عمر دوسرے پر نچھاور کر سکتا ہے؟ دونوں اس بات پر راضی نہ ہوئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی علی جیسا نہیں کہ اس نے اپنی جان اپنے بھائی پر نچھاور کر دی، جاؤ جا کر اس کی دشمنوں سے حفاظت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سرانے اور حضرت میکائیل علیہ السلام پیدانے پر کھڑے ہو گئے اور ان فرشتوں کے تصرف کے سبب کفار مکہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کی ہمت نہ ہو سکی۔ اس جان نثاری کے سلسلے میں حضرت اللہ عز و جل نے حضرت علی کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور انسانوں میں سے جو بھی اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے بیچتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ امانتوں کو ان کے مالکوں کو لوٹا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ پیدل ہجرت کے سبب آپ کے اقدام مبارک متورم ہو گئے اور ان سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر لگایا اور آرام کی دعا فرمائی، جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقدام مبارک ٹھیک ہو گئے اور پھر ساری زندگی آپ کو پاؤں کی تکلیف کی شکایت نہ ہوئی۔ رشتہ مواخات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا، صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے۔ حضرت علی کی شکوے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ پھر سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑا ہی عظیم شرف میسر آیا جو حق تعالیٰ نے روح
جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء نساء العالمین سید سلطان الفقراء سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے رشتے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا انتخاب فرمایا۔ جنت کی تمام عورتوں کی سردار، عالمین کی تمام عورتوں سے افضل، جگر و گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زہرا بطول کا عقد مبارک امام الاولیاء مشرق کشا شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اکثر فکر و فاقہ سے ہوتے، مگر آپ کی قوت و طاقت، ہمت، شجاعت اور دلی لاسانی تھی۔ اگر آپ کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے تو اس کا دم گھٹنے لگتا۔ آپ نے کبھی مقابلے میں کسی کو پیٹ نہ دکھائی، جس کسی سے کشتی لڑی اسے پچھاڑ دیا، جس سے مبارزات طلب کی اسے قتل کر دیا۔ مقتولین کی لاشوں میں آپ کے ہاتھ جو مارا گیا فوراً پہچانا جاتا، وہ یا تو بیچ سے ٹکڑے ہوتا یا سر سے پاؤں تک 2 حصے میں چیرا ہوتا۔ غزوہ بدر میں پہلا کافر ولید حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ غزوہ بدر میں 70 کفار میں سے 21 کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے طیق کیا۔ غزوہ احد میں سب سے پہلے مشرکین کے سپہ سالار طلحہ بن طلحہ نے مبارزت طلب کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے پر گئے اور چند لمحوں میں اسے قتل کر دیا۔ غزوہ احد میں جب یہ بات مشہور ہوئی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سوچ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ رہنا اب سے صف کفار میں جا گھسے، اور ایسی شمشیر زنی کی کہ صفوف اعداء درہم برہم ہو گئیں۔ اس غزوہ میں آپ کو 17 زخم لگے، جن میں 4 تو اس قدر شدید تھے کہ آپ زمین پر گرنے لگے، مگر ایک خوبصورت اور خوشبودار شخص نے آپ کو سنبھالا اور کہا کہ دشمنوں پہ حملہ کرو کہ تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے راضی ہیں۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب آپ تلوار چلاتے تو غیب سے آواز آتی، لا فتح الا علی لا سیف علی لا ذوالفقار، یعنی اللہ کے سوا کوئی بہادر نہیں اور سوائے ذوالفقار کے کوئی تلوار نہیں۔ غزوہ احد کے بعد جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ثناء مرتضوی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔